السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ قلم کا ہم لوگ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے، اس پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ قلم مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ مکی صورت جیسے کہا گیا تو ہمارے ذہن کے اندر مکہ کے پورے حالات آ جانے چاہیے کہ مکہ کے کیسے سخت حالات تھے، اور ان حالات کے بیچ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، ہر قسم کی قربانی دے رہے تھے، اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے دن اور رات ایک کر دیے تھے۔ لوگ آپ کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے تھے، روکنے والے بھی اتنے ہی زور سے لگے ہوئے تھے اور ویسے ہی جد و جہد اور کوشش کر رہے تھے روکنے کی۔ کبھی آپ کو دھمکی دی جاتی اور کبھی آپ کو الزام تراشی کی جاتی کہ آپ دیوانے ہیں، کبھی کہا جاتا کہ آپ جادوگر ہیں، کئی قسم کے آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے، کاہن ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کہیں آپ کو یا آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا جاتا، آپ کو ہر قسم سے اذیت دی جاتی، گھر کے لوگوں کو پریشان کیا جاتا، ہر قسم کی اذیت دی جاتی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے رہے، اور یہاں تک کہ جب حالات سب سے زیادہ بدترین ہو گئے، حالات بہت زیادہ سنگین ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے اندر ایسے سخت حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس وقت جب کسی بدتمیز شخص نے، کسی مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ دعوت، یعنی دعوت توحید کو روکنے کے لیے، دعوت رسالت اور آخرت، اس دعوت کو روکنے کے لیے، دعوت توحید کو روکنے کے لیے آپ کے اوپر الزامات لگائے، اور لوگوں کو آپ سے روکنے کے لیے یہاں تک اس بدتمیز نے کہہ دیا کہ آپ مجنون ہیں۔ مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اوپر شیطان اثر کر جائے، جس کے ذہن کے اوپر، جس کے دماغ کے اوپر، اور وہ کر رہا ہو جو اسے خود خبر نہ ہو۔ ایسا شخص جو کیا کر رہا ہے اسے پتہ نہیں، یعنی وہ شیطان اس کے سر کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر حاوی ہو گیا ہے۔ تو اس بات کی تردید اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا کر کے کرائی، اور اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اونچے معیار پر ہے، جبکہ ایک شخص جس کے اوپر شیطان سوار ہو جائے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی سے کیا کہہ رہا ہے اسے خود خبر نہیں ہوتی، وہ کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے اسے خود خبر نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں یہ بتایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی کے اخلاق کے تعلق سے خود خالق کائنات نے گواہی دی کہ آپ اخلاق کے بلند معیار پر، آپ اخلاق کے اونچے درجے کے اوپر فائز ہیں، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے بیان کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے، اللہ کی وحی کو جاننے کے کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جو رحمان اور رحیم ہے۔ نون
والقلم وما یسطرون، نون یہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے جس کے معنی اور مطلب اللہ رب العزت ہی بہتر جاننے والا ہے، اور اس کے تعلق سے اور بھی کئی جگہ آیتیں آئی ہیں جس میں حرف مقطعات سے بات شروع ہوئی ہے۔ یہاں پہ حرف مقطعات سے بات اللہ نے شروع کیا اور کہا والقلم ولا یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کی، اور قلم جو لکھتی ہے، یعنی جو تقدیر وغیرہ اور جو بھی کچھ چیزیں قلم سے لکھی گئی اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھایا۔ قلم کی قسم کھایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے دو بات قسم کے تعلق سے ہوا کرتی ہے کہ ایک تو جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی عظمت پتہ چلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اپنی مخلوق میں سے، اللہ کل حشر کے میدان میں اسے گواہ بنا کر کے کھڑا کرے گا۔ اور اللہ رب العزت کے لیے ہر چیز آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن و مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے اور اسے حشر کے میدان میں ہمارے سامنے گواہ بنا کر کے کھڑا کرے گا، لیکن ہمیں اگر قسم کھانی ہو تو ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائیں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات کے لائق ہے کہ اللہ رب العزت جس کی چاہے اس کی قسم کھائے۔ تو یہاں پہ اللہ نے قلم کی قسم کھایا، اور قلم ایسی عظیم و شان نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کے ذریعے سے اسے لکھنا سکھایا اللہ نے، جو تمام علوم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جتنے بھی علم ہیں، جتنے بھی قسم کے علم ہیں، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ قلم ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے پہلی ہی وحی میں نازل فرمایا، قلم کی اہمیت کو پہلی ہی وحی میں نازل فرما دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، تیرا رب بہت ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ تو قلم ایک ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت علم سکھاتا، اور اسی کے ذریعے سے علم محفوظ ہوا، اور اسی کے ذریعے سے آج تک ہمارے تک یہ علم پہنچا ہے، یہ قلم کا ہی ذریعہ تھا۔ اور لکھنے کا اہتمام صحابہ اکرام کاتب وحی کیسے کرتے تھے یہ ہم جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں لکھنے کا سامان آپ نے رکھا تھا کہ کوئی بھی وحی کبھی بھی آئے گی اور میں اسے لکھوں گا، اسے قلم بند کروں گا۔ تو یہ قلم کی اہمیت ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھائے جو وہ نہیں جانتا تھا، سورہ علق آیت سے 1 سے 5۔ قلم کے تعلق سے کہ قلم کی تاریخ کیا ہے، کب اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا، تو امام مسلم نے ایک حدیث لائے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمان اور دنیا کے بنانے کے 500 سال پہلے اللہ رب العزت نے تقدیر کو لکھوا دیا۔ زمین و آسمان کے 500 سال پہلے اللہ رب العزت نے تقدیر لکھا، یعنی قلم بنا دی گئی، اور قلم نے تقدیر کو لکھی اللہ کے حکم سے، اور اس وقت اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ ایک اور حدیث ملتی ہے جس سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ امام ابن ابو حاتم نے ولید بن عبادہ بن ثابت سے روایت کیا ہے کہ موت کے وقت میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی اے میرے پروردگار میں کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر کو، اور جو کچھ اب تک ہونے والا ہے اس سے لکھ دے۔ اور پھر اس قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اب تک ہونے والا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 3319 اور تفسیر الطبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 21 اور 22 21-22۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 225۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 282۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایسی عظیم چیز کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ قسم کھائی کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اللہ رب العزت نے علم سکھایا، اور اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے تخلیق کے پہلے اور 50,000 سال پہلے، یعنی مخلوق کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے قلم بنائی اور کہا کہ لکھ، اور اس نے لکھ دیا ہم سب کی تقدیر۔ اس سے ایک چیز یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش بھی تھا اور پانی بھی تھا، اور اس کے بعد اللہ نے جب تخلیق کیا قلم کی تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ تکرار نہیں رہی ہے، بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان اول ما خلق اللہ لاہ القلم، کہ اللہ نے قلم کو بنایا تو اس کو سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ تو لکھ، اور اس نے لکھنا شروع کیا۔ تو اللہ نے قلم کی قسم کھا کر کے اور ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسان کو خبر دی کہ نون قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتی ہے۔
یعنی جو بھی تقدیر اور جو بھی اللہ رب العزت کے حکم سے اور جو کچھ بھی قلم سے لکھا جاتا ہے اس کے لکھنے کی قسم کہ اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کے بدترین لوگ اس لیے کیونکہ یہ مشرک ہے، ایسے بدترین اور ذلیل لوگ ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور خالق کائنات صرف آپ کی شان بتا نہیں رہا ہے، قسم کھا کر کے بتا رہا ہے، اور ایک جگہ تو اپنے کلام کی قسم کھایا، اپنے وچن کی قسم کھایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ لوگوں نے کہا کہ آپ راستے سے بھٹک گئے ہیں، آپ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن با حکمت کی قسم، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، انک لمن المرسلین، کہ آپ اللہ کے رسولوں میں ہیں، آپ کو شمار رسولوں میں سے ہے، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو گئے، تو ان سے کہنے سے کیا ہے؟ تو اس بات کو اللہ نے سادی طور پر بھی نہیں بتائی، قسم کھا کر کے بتائی، کہیں اپنے کلام کی قسم کھا کر کے بتایا، اپنے وچن کی قسم کھا کے، اور کہیں یہاں پہ قلم کی قسم کھا کر کے اللہ نے بتایا کہ ما انت بنعمتی ربک بمجنون، کہ نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اس طریقے کی بات ان لوگوں نے اور بھی دوسری کہی، جس کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ نقل کیا۔ سورہ طور آیت نمبر 29 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو کیسے مجنون کہا، اور سورہ دخان آیت نمبر 13 اور 14 میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ یہ آپ کے تعلق سے اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی شان یہاں پہ بیان فرمائی اور بتایا کہ آپ کا اجر کیسا ہے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے البتہ بے انتہا اجر ہے، آپ کے لیے ایسا اجر ہے، اور دنیا میں بھی آپ کو اللہ رب العزت نے ایسے مقام و مرتبے میں فائز کیا کہ اللہ اکبر، ایسی کوئی شخصیت دنیا کے اندر نہیں گزری، کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا، کوئی سائنسداں ایسا نہیں گزرا، کوئی بھی کسی بھی قسم کے کسی بھی فیلڈ میں جو عروج پر ہوا ہے وہ ایسا نہیں گزرا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گزری ہے، کہ آپ کی ایک ایک چیز کو لکھا گیا، آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی اس کو لکھا گیا، یہاں تک کہ آپ جب غصے میں ہو اور اس بات کو بھی رسول اللہ نے کہا کہ میں کسی بھی حالت میں رہوں، غصے میں ہوں یا نہ رہوں، میری بات کو لکھو، کیونکہ آپ کبھی بھی جو بھی کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے دین کے اندر۔ تو ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امپریشن تک کو نوٹ کیا گیا کہ یہ بات بولتے وقت آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، کیا آپ غصے میں تھے یا آپ نرمی سے بات کر رہے تھے، آپ بیٹھ کر کے کر رہے تھے، آپ نے ٹیک کو ہٹا کر کے کیا تھا، آپ چلتے ہوئے کر رہے تھے، ہر چیز کو قلم بند کیا گیا، ہر چیز کو لکھا گیا، ایسی کوئی ہستی نہیں گزری۔ یہاں تک کہ آپ کی سیرت طیبہ ہے، اس کو صرف مسلموں نے نہیں غیر مسلموں نے بھی لکھا، کہیں آپ کو عرب کا چاند لکھا، کہیں آپ کو کلیوگ کا ایک بہترین شخص لکھا، اور اپنی اپنی کتابوں میں آپ کے الگ الگ نام سے آپ کو نوازا۔ مائیکل ہارٹ نے The 100 میں لکھا ایسا شخص جس نے دنیا کے اوپر سب سے زیادہ گہرا اثر ڈالا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سب کیا لکھیں گے، یہ سب کیا رسول اللہ کی شان بیان کریں گے جس کی شان خود خالق کائنات نے بیان کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ اجر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ اخلاق کے کس معیار پر فائز تھے اس کے تعلق سے اللہ نے آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ اخلاق عظیم پر کاربند تھے، بہترین اخلاق پر، بہترین کیریکٹر، بہترین مقام پر، انسانیت کے سب سے اونچے مقام پر آپ فائز تھے۔ اخلاق کسی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہاں تو خالق کائنات نے ہی اخلاق بیان کر دیا، اس سے بڑی گواہی اور اس سے بڑی صداقت اور کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ لیکن لوگ آپس میں اخلاق کو پتہ کرتے ہیں آپس کے لوگوں سے، اور اخلاق سب سے زیادہ صحیح اگر کسی کا پتہ چلتا ہے، یہاں تو خیر وہی آ گئی ہے، یہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپس میں اخلاق کسی کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے گھر سے پتہ چلتا ہے، اس کی بیوی سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے، اس کے گھر کے کام کرنے والوں سے، نوکروں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننے کے لیے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس، امہات المومنین کے پاس، ہماری ماں کے پاس پہنچتے، اور صحابی کا نام ہے سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ، نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جس کا قرآن میں حکم ہے. آپ کا اخلاق وہی ہے جس کا قرآن میں حکم ہے. یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ قرآن کا پریکٹیکل ہے، آپ قرآن کا عملی نمونہ ہے. ایک قرآن تمہارے گھروں کے اندر جزدانوں میں ہوتا ہے اور ایک قرآن مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اخلاق کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کی بیوی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 746. حضرت خدیجہ آپ کے وحی کے نزول کے پہلے کے اخلاق کے تعلق سے بیان فرماتی ہے، اور آپ بھی آپ کی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. جب ورقہ بن نوفل کے پاس آپ گئے یا جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. اور پھر آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ آپ غریبوں کا سہارا ہے، محتاجوں کا سہارا ہے، بیواؤں اور مسکینوں کا سہارا ہے. آپ غمزدہ کے غم کو دور کرتے ہیں اور آپ ظالم کے ہاتھ کو روکتے ہیں، آپ ظلم کو روکتے ہیں اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں. اور بے شمار آپ کے اخلاق کو بیان کیا اور کہا کہ آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے. اس طریقے سے زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ نے آپ کو گفٹ کی تھی کہ یہ اب آپ کے غلام رہیں گے، اور آپ غلام تھے. جب ان کے والدین کو پتا چلا، زید رضی اللہ عنہ کے والدین کو پتا چلا اور یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے اور انہیں لے جانے کے لیے آئے کہ اب یہ بچہ غلام تھا، آزاد ہو گیا، ہم اس بچے کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو سامنے کر دیا اور کہا کہ چاہیں تو آپ اس کو لے جا لیں. تو حضرت زید نے اپنے والدین سے ملے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد والدین سے ملے ہوگا بچہ، تو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک غلام کی حالت میں تھا، تو غلامی سے کون نہیں دور ہونا چاہے گا؟ آج تو نوکری سے لوگ دور ہونا چاہتے ہیں، تو یہاں تو غلامی تھی. ان کے والدین نے کہا کہ چلو ہم آپ کو لے کر کے چلنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے بہتر یہ لگتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے رہوں. بتائیے کہ آپ کے غلام کے ساتھ اخلاق کیسے تھے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا کر کے رکھا. پھر بعد میں احکام نازل ہوئے، وہ ایک الگ میٹر ہے. آپ کے اخلاق کے تعلق سے سیرت میں بے شمار واقعات، اور ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز ملے گی اس کے اندر آپ کا ایک بہترین کردار نظر آئے گا. ایک دن کا واقعہ ہے اور اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک دیہاتی آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن کی ہوئی تھی، ایک موٹی سی چادر آپ نے لپیٹے ہوئے تھے. تو وہ پیچھے سے آ کر کے چادر کو تیزی سے گھیستے ہیں، جس سے آپ کے جسم کے اوپر نشان بھی آ گیا، اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا آپ حکم دیجئے، مطلب مجھے بھی کچھ دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف دیکھا. اب بتائیں کہ آپ ایک ریاست کے مالک ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، اور ایسے جان نچھاور کرنے والے صحابہ چاروں طرف ہیں کہ ایک اشارہ کر دینے میں گردن اتر جائے گی، پاور ہے. لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، حکم دیا کہ مال میں سے اسے دیا جائے، اسے مال میں سے دیا جائے. یہ آپ کا اخلاق تھا. بخاری شریف حدیث نمبر 6088. وہاں پہ نبی مکرم نے اس کی نفسیات کو سمجھ لیے تھے کہ ان کا کردار ایسا کیوں ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں، کیسی ان کی سوچ ہے یا فطرت ہے وغیرہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک آپ کی خدمت کی. آپ کے ساتھ نوکری کتنی سال کی؟ 10 سال تک آپ کی خدمت کی. آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اللہ، یہ ایک مالک کیسا ہوتا ہے نوکر کے ساتھ، وہ آپ نے پیش کر کے بتایا. اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 6038، مسلم شریف 2309. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے خاطر کبھی کسی سے اس کی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا. مطلب آپ کی ذات کے تعلق سے اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا تو آپ نے کبھی اس کا بدلہ نہیں لیا. البتہ جب اللہ کے حرمت میں سے کسی چیز کی بے حرمتی کی جاتی، مطلب اللہ رب العزت نے جس کو حلال کیا، جس کو حرام کیا، اس میں کوئی اگر بے حرمتی کی جاتی، اس کے حدود کو پامال کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیا کرتے تھے. یعنی اللہ رب العزت کے حدود کے لیے آپ بدلہ لیا کرتے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 6853، مسلم شریف حدیث نمبر 2328. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا. ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی موت کے گھاٹ نہیں اترا. مطلب آپ نے بے شمار جنگیں لڑی لیکن آپ کی تلوار سے کوئی بھی کفار نہیں مارا. اللہ. یہاں پہ ایک دوسری حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ بیویوں کو اور نہ خادموں کو، مگر ہاں آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے. جہاد
آپ اللہ کے راہ میں کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2328۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے اور نہ بد کلام تھے، مطلب آپ کی زبان بھی بہت شیریں تھی، میٹھی تھی، اور آپ بد زبان بھی نہیں تھے، بد کلام بھی نہیں تھے، آپ کی زبان سے جو کلمات نکلتے تھے وہ بھی بہت شائستہ تھے۔ نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، نہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2016۔ تو یہ اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بے شمار اخلاق کے تعلق سے آپ سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک شوہر کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک پڑوسی کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک رشتہ دار کی حیثیت سے کیسے تھے، اور ایک ہم وطن ہونے کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے کیسے تھے، اور ایک آقا اور بادشاہ ہونے کی حیثیت سے کیسے تھے، ایک منصف اور فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے کیسے تھے۔ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند اخلاق تھا۔ آپ کو ایسے اخلاق پر اللہ رب العزت نے فائز کیا تھا۔ آیت نمبر 5، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ یعنی کفار بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی کون مجنون ہو گیا ہے، کون دیوانہ ہو گیا، کون حق کا انکار کر رہا ہے، کون اپنے آخرت کے انجام سے بھول کر کے بیٹھا ہو، کون دنیا کی تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو دیوانہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور کون اچھے اخلاق پر فائز ہے، جلد یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی کفار بھی دیکھ لیں گے۔ بے ایکم المفتون، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی اسے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہی بہتر جانتا ہے جو ہدایت پانے والا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ آج بھی ہم دیکھیں گے کہ مشرکین فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بددین ہے، وہ راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، اور اس نے تو اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور اس نے تو ایسا کر دیا، اور اس نے تو ایسا کر دیا، تو وہ فلاں نمبر ہو گیا، کو مسجد میں مت گھسنے دو، لکھ دو کہ وہ نہ آئے۔ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے؟ اور اسی طریقے کے فیصلے مشرکین مکہ بھی صحابہ اکرام کے لیے کیا کرتے تھے کہ یہ بددین ہو گئے، یہ دین سے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیے ہیں، اور یہ ہمارے لات عزا اور منات جو بزرگ تھے، جو پہلے کے نیک لوگ تھے، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو یہ برا کہتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں سن سکتے، اور دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے؟ پھر سے آیت کو دیکھیں آپ کہ فیصلہ یہ مشرک کریں گے کہ اللہ رب العزت کرے گا؟ تو اللہ کیا کرتا ہے فیصلہ؟ بے شک آپ کا رب ہی اسے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا، کون قرآن و حدیث یعنی اللہ کے حکم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی جی رہا ہے، یا کون اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں، کون صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، کون ہدایت یافتہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ ادھر اخلاق کے تعلق سے بیان ہوا آیت نمبر 7 تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے بلند اخلاق تھے۔ اخلاق کا مطلب جو معائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہے کہ اخلاق کیا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اچھے سے بات کرنا، لچھے دار بات کرنا، اچھی زبان سے بات کرنا۔ یہ اخلاق کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا۔ اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اصول کے مطابق جینا، قرآن و حدیث کے مطابق جینا، اللہ کی وحی کے مطابق جینا۔ اللہ نے جس کے حدود قائم کیے ہیں کہ والدین کا یہ حق ہے، تو اس حق پہ صرف والدین رہیں گے، ماں کا یہ حق ہے، ماں رہیں گی، بیوی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے، شوہر کا یہ حق ہے، بچے کا یہ حق ہے، ہم وطن کا یہ حق ہے۔ تو سب کو اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا۔ گراہک کا کیا حق ہے کہ اس کو دھوکہ نہ دیا جائے، اسے جھوٹ بول کر کے مال نہ بیچا جائے، اسے خرابی چھپا کر کے مال نہ بیچا جائے۔ تو یہ جو اصول ہے، اسی لیے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک قرآن تمہارے گھروں میں ہوتا ہے، اور کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا کہ قرآن ہے، قرآن کا آپ عملی نمونہ تھے۔ تو آپ کا جینا اس انداز میں جس انداز میں اللہ رب العزت چاہتا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں، اور جو اس پہ جتنا زیادہ اترتا جائے گا وہ اتنا زیادہ اخلاق میں اچھا ہوگا۔ اخلاق کا مطلب نرم دل تو ہے کہ مومن بہت نرم دل ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بھی مانوس ہو جائے یا کسی کے بھی پریشر میں آ کر کے کام کرنے لگے۔ وہ کبھی کسی کے پریشر میں نہیں آتا۔ جب وہ دعوت توحید کو اعلان کرتا ہے، دعوت توحید کو پہنچاتا ہے، تو وہ کسی کے پریشر میں نہیں رہتا، وہ اصول کے اوپر پابند رہتا ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ اصول کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف آپ کے اخلاق کو بتائے کہ اخلاق آپ بہت پیارا اخلاق تھا کہ ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔
دوسرے صحابی دوڑے اس سے کہ یہ ایسی جگہ میں پیشاب کرتا ہے، رسول اللہ نے روک دیا کہ رک جاؤ اور اسے پورا کر لینے دو، بیچ میں مت روکو اس کو۔ اس نے کر لیا تو کہا کہ پانی بلاؤ، اور وہاں پہ پانی بہا دیا۔ اس طریقے سے آپ نے پاک کیا اور اسے بٹھالا اور کہا کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پہ گندگی نہیں کی جاتی۔ تو اخلاق تو ایسے ہیں، طائف سے لوٹ رہے ہیں، طائف والوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کو لہو لوہان کر دیا، جسم کے ہر حصے سے خون بہہ کر کے جوتی میں جم گیا، آپ اس حالت میں نکلے کہ آپ کو ہوش نہیں ہے کہ میں کس حالت میں نکلا۔ ایسے منظر زمین و آسمان نے کم دیکھا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پاور دیا، فرشتے آئے آپ کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے، ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دیں گے۔ تو جب پاور نہ ہو اور کوئی برداشت کر لے، صبر کر لے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کسی کے پاس اتنا زبردست پاور ہو کہ فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور پاور اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ حکم دیجئے، ہم ان کو پیس کر کے رکھ دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے سامنے اس سنے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کے اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ معاف کر دے ان کو، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ نہیں جانتے کہ ایک نبی کے ساتھ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ ایسے نرم دل، ایسے عفو اور درگزر کرنے والے، ایسے معاف کرنے والے ایک طرف، لیکن دوسرے طرف اصول کے اتنے ہی پابند کہ اس دعوت توحید سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کو ہلا نہیں سکتا۔ یہ کسی بھی قسم کی اذیت پہنچائیں، انہوں نے بچوں کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے آپ کے گھر کی عزت کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کو جان سے مارنے کی کئی بار کوشش کی گئی، اور ہر طرح سے لالچ دی گئی کہ اگر آپ اس کام کو روک دیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں دولت تو ہم سب مل کر کے آپ کو سب سے بڑا دولت مند بنا دیتے، کیوں کر رہے ہیں اس کام کو؟ مطلب یہ پریشان بھی تھے کہ یہ دعوت کا کام کر کیوں رہے ہیں۔ لوگ دولت کے لیے کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت تھی، پیڑھی بیٹھ کر کے کھاتی تو دولت ختم نہیں ہوتی، انہوں نے ساری دولت کو لٹا دی۔ لوگ بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے بچے در در کے ہو گئے، 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی صرف اسی وجہ سے کہ یہ 1 ارب کی بات کرتے ہیں۔ لوگ دوستوں کے لیے کرتے ہیں، ان کے دوستوں کو جلایا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوستوں کے لیے بھی نہیں کر رہے، اولاد کے لیے بھی نہیں کر رہے، دولت کے لیے بھی نہیں کر رہے۔ شہرت اور عزت ان کی اتنی تھی، یہ امین اور صادق کہلاتے تھے، یہ منصف کہلاتے تھے، اور آج ان کی عزت یہ ہو گئی ہے، تو یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اور اسی طریقے سے یہ پریشان تھے کہ راز کیا ہے، دنیا کا کوئی راز سمجھ میں نہیں آتا اس دعوت توحید کے پیچھے۔ یہ ہے اخلاص کہ اللہ کی رضا کے لیے، جیسے اللہ نے سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں آپ کے مقصد کو بھی بیان فرمایا، اللہ نے خود بیان فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کہ میرا سبیل یہی ہے، میری راستہ، میرا مشن، میری سوچ، میری فکر، میرا طریقہ۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو، کہ میرا راستہ طریقہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ بصیرت کے ساتھ، وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ لوگ بھی میرے جو متبعین ہیں وہ بھی بلاتے ہیں، ان کا بھی صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی معرفت کی طرف بلانا۔ اس کے پیچھے ان کا کوئی راز، کوئی مقصد، کچھ نہیں ہوتا، نہ اولاد، نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، نہ منصبہ۔ تو ایسے آ کر کے ان لوگوں نے آفر بھی رکھا کہ آفر رکھتے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ اگر دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مکہ کے لوگ مل کر کے آپ کو سب سے بڑا دولت مند بنا دیتے ہیں، بس اس کام کو روک دیجیے۔ دوسرا مشورہ رکھتے ہیں، آپ کو پاور چاہیے تو آپ کو پاور یعنی سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو منصف بنا دیتے ہیں، فیصلہ کرنے والا۔ اگر کسی عورت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اشارہ کر دیجئے، اس عورت سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں۔ ہر قسم کی بات جو ان کے ذہن کے اندر تھی کہ ایک انسان کسی کام کو کرتا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کا کوئی نہ کوئی مقصد حائل ہوتا ہے، دنیا کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کام کے پیچھے۔ لیکن ایک مومن جب اس دعوت توحید کے کام کو کرتا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کی کوئی چیز مقصد نہیں ہوتی سوائے خالق کائنات کی رضا، کہ اس کے لیے کر رہا وہ اس کا اجر دے گا۔ تو یہ لوگوں نے یہاں پر آ کر کے آپ دیکھیں آپ کس طریقے کی حرکت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ کام رک جائے، تھوڑا سست پڑ جائے، یہ دعوت توحید رک جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے تو آپ تکذیب کرنے مطلب انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں، تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریے۔ یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کام کو تھوڑا حکمت سے کرو۔ آج بھی ہمارے سامنے بات آتی ہے، ماحول بہت خراب ہے، توحید کی بات مت کرو، گراہکی چلے جائے گی، رشتہ داری چلے جائے گی، تھوڑا حکمت سے بات کرو، یعنی تھوڑا رک جاؤ۔ حکمت سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہو جاؤ، جبکہ حکمت کا مطلب شریعت کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک سیرت سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مکہ کے حالات بہت سخت تھے، ایک صاحب کو پتا چلا کہ آخری نبوت کا اعلان ہو گیا ہے، ملنے کے لیے آئے، لیکن پوچھنے کی کسی سے ہمت نہیں ہو رہی۔
حضرت علی ملے اور دیکھا کہ کوئی آیا ہے عمرہ کے لیے، گھر لے کر کے گئے، کھانا وانا کھلایا، لا کے چھوڑ دیے، پھر آ کر کے بیٹھے ہوئے دن بھر، پھر رات ہوئی، پھر لے کے گئے، پھر لا کے چھوڑ دیے۔ تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بہت اچھا لگتا ہے، یہ لڑکا اچھا لگتا ہے، نرم دل لگتا ہے، بڑی ہمت کر کے پوچھے کہ وہ کون ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو حالات تو بہت سخت تھے، اگر کسی کو ذرا سا بھی بھنک لگ جاتی کہ علی نے اس طریقے کے کام کیے ہیں، یعنی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کا، ان کی دعوت سے جوڑنے کا، ان کی بات سے جوڑنے کا، ان کے دین سے جوڑنے کا کام کیے، تو علی کی بھی شامت آ جاتی، یا ایک ماحول پھر سے گرم ہو جاتا۔ تو حکمت کیا تھی؟ روک دینا کام کو، نہیں بتانا۔ نہیں، حکمت کیا ہے یہ یہاں پہ حضرت علی کے کردار سے ہمیں پتہ چلتا۔ آپ نے کہا کہ جب میں چلوں گا اور راستے میں اگر میں جھک گیا تو یہ سمجھنا کہ کوئی خطرہ ہے اور تم سامنے سے نکل جانا، مطلب میرے ساتھ رکنا نہیں، اور میں جہاں پہ جھکوں گا سمجھ جانا کہ وہی گھر ہے اور وہاں پہ تم داخل ہو جانا، یا میرے پیچھے تم داخل ہو جانا۔ اس طریقے سے آپ نے انڈائریکٹلی کام کو کیا، مطلب کام کا روک لینا یہ پست ہمتی ہے، بلکہ کام کو کرنا لیکن طریقے اور انداز کو بدل کر کے، یہ حکمت ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو آپ کام سے رکے نہیں کبھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تفسیرت آپ پڑھتے تو بار بار آپ کو ڈر ملتا ہے کہ موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن کہیں رکے نہیں۔ تو رک جانا بزدلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی رکے نہیں، ڈر ان کی سیرت میں بار بار آتا ہے، لیکن ڈر سے رکنا نہیں۔ تو ان لوگوں نے ایسا پریشر بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے کہ یہ تھوڑا سا متاثر ہو جائے، تھوڑا سا پریشر میں آ جائیں اور ان کا کام رک جائے یا کم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے وہی فرمائی، اور آپ ویسے بھی کبھی نہیں رکے، تو آپ تکذیب کرنے یعنی انکار کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا، یعنی ان کے کہنے کے مطابق ان کے پریشر میں آ کر کے آپ کے انداز کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ آیت نمبر 9، وہ چاہتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کی مشیت، ان کی خواہش بتاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، مطلب آپ دعوت توحید میں تھوڑا سا نرم پڑ جائیں تو پھر یہ بھی آپ کو ستانے میں، آپ کے صحابہ کو ستانے میں نرم پڑ جائیں گے۔ اور ایسا ویسا نہیں ستا رہے تھے۔ کبھی خبر آ رہی ہے کہ حضرت خباب کو ان کی مالکن نے، جو بھٹی والی مالکن تھی، یعنی جو لوہے کو تراشتی تھی یا لوہے کو پگھلا کر کے اور زیورات یا اوزار بناتی تھی، تو اس بھٹی میں حضرت خباب نے کیونکہ توحید کا اعلان کر دیا، اسلام کا اعلان کر دیا، تو اس بھٹی میں ڈال دیا۔ کبھی رسول اللہ کے پاس خبر آ رہی ہے کہ بلال حبشی کو زمین میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی خبر آ رہی ہے کہ یاسر و عمار کو باندھ کر کے مارا جا رہا ہے، کبھی خبر آ رہی ہے کہ ان کی والدہ کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایسے روزانہ کی خبریں، کبھی کسی کے ساتھ ظلم، کبھی کسی کے ساتھ ظلم، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ کا کام رکا نہیں، وہ اسی تیزی سے چلتا رہا، اور یہاں تک کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں پر تمہارا جینا مشکل ہے تو تم مکہ چھوڑ کر کے نکلتے چلے جاؤ۔ تو یہ مشرکین اس میں بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اس کے بعد بھی آپ کو روکنے کی، مطلب ان کو نہ جینے دیتے تھے نہ مرنے دیتے تھے، ان کو کہتے تھے نہیں تم یہی مکہ میں رہو گے، اور ان کی مشیت کیا تھی کہ یہ واپس اپنے دین میں آ جائے۔ تو یہ آپ کے اوپر جو پریشر بنا رہے ہیں، یہ کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں دعوت کے کام میں، تو یہ بھی اپنے ظلم میں نرم پڑ جائیں گے، جو آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ ماننا، آپ کبھی قسمیں کھانے والے ذلیل انسان کی بات نہ ماننا۔ یہاں پہ صفت بتائی جا رہی ہے اور ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ رب العزت ایسی صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جو پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ تو آپ تکذیب کرنے والے یعنی انکار کرنے والے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا انکار کرنے والے، دین کا انکار کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا۔ تو جو دین کا انکار کرتا ہے وہی دین سے روکتا ہے۔ تو پہلی صفت یہ کہ جو دین کا انکار کرتا ہے وہ دین سے روکتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کام رک جائے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، تھوڑا سا نرمی آ جائے۔ یہ روز روز کی لوگوں کو تشکیل کرنا، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو دین کی طرف لانا، یہ تھوڑا سا نرم پڑ جائے تو یہ بھی پھر ظلم میں نرم پڑیں گے، یہ بھی آپ کے اوپر الزام تراشی میں تھوڑے نرم پڑیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ ماننا۔ تو یہ قسمیں کھانے والے، یہ قسم کھا کھا کر کے آپ کو ڈرائیں گے دنیا کی تباہی سے، قسم کھا کھا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے رشتے دار چلے جائیں گے، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، تمہارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، تمہارا فیوچر کیا ہوگا، جیسے تقدیر کے لکھنے والی یہ خود ہو۔ تو یہ قسم کھا کھا کر کے دنیا کے چلے جانے کا ڈر آپ کو دلائیں گے۔ تو ایسے شخص کی بات نہ ماننا۔ کون فرماتا ہے؟ خالق کائنات، تقدیر لکھنے والا وہ ہے، فیصلے کرنے والا وہ ہے۔ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 11 کے اندر، جو تانا دینے والا یعنی چمٹی لینے والا، تانا دینے والا اور انتہائی چغل خور ہے۔ یہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو تانے دیتے ہیں کہ ہم بول رہے تھے نا ایسا مت کرو، کرے دیکھو ایسا ہو گیا،
آپ جب دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا تو یہ بہت خوبصورتی سے آ کے آپ کو چمٹی لیتے ہیں۔ ہم نے بولے تھے نا نہیں کرنا ایسا، کرے تم نے، دیکھو چلے گئی نوکری۔ داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے گی نا نوکری۔ حجاب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے گئی نوکری۔ تو یہ جب آپ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اور خاص کر توحید کو، کہ ہمیں کہا تھا نا کہ ایک اللہ کی بات نہیں کرنا، دے دیا نا طلاق، ہو گئے نا ساس سسر کے بیچ میں تنازع جھگڑے، کہا گیا تھا نا کہ وہاں پہ توحید کی بات نہیں کرنا، خاموشی سے رہنا، جیسے شوہر مل گئے ویسی زندگی گزارنا۔ تو یہ جو تانے دیتے ہیں اور نہایت چغل خور ہیں، یہ چغلی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور یہ معاشرے کے اندر فساد کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ ایک تو بدگمانی، اور بدگمان ہو کر کے کسی سے حسد کرنا، اور پھر اس کے بعد چغل خوری شروع کرنا۔ تو یہ چغلی ایسا عمل ہے جو اتحاد اور اتفاق کو ختم کرتا ہے، جو دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی اور نفرت کو پیدا کرتا ہے۔ ادھر سے کچھ سننا، ادھر جا کر کے بتا دینا، اور بتانے میں انداز ضرور بدلتا ہے۔ آپ کی دل کی جو نیت ہے وہ آپ کے انداز میں آ جائے گی، اور اس وقت اس نے انداز کو کس طریقے سے لیا، وہ مطلب سامنے والے کی نفسیات کو نہیں جانتا، تو وہ انداز سے کچھ بھی لے لے گا، اور پھر دو لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسلام اتحاد اور اتفاق کا پہلے دن سے حکم دیتا ہے کہ جیسی تم کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز تمہارے اوپر فرض ہو گئی، جماعت کے ساتھ مل کر کے اتحاد اور اتفاق کو قائم کرو۔ پہلے ہی دن سے اتحاد و اتفاق قائم کراتا ہے، اور یہ چغل خوری اتحاد و اتفاق کو ختم کرتی ہے۔ یہ چغل خوری اتنا سخت جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسے بخاری نے روایت کیا، بخاری نے بھی اور مسلم نے، بخاری شریف حدیث نمبر 6056۔ مطلب اسلام کی جو منشا ہے کہ لوگ مل کر کے رہیں، لوگ اتحاد کے ساتھ رہیں، لوگ ایک ہو کر کے رہیں، اس کو ختم کرتی ہے چغلی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، بخاری شریف حدیث نمبر 6056، اور مسلم شریف حدیث نمبر 105، اور مسند احمد نے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 382 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کرتے ہوئے آڑ نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بستا تھا، اور جبکہ دوسرا چگلی کھاتا تھا، چگلی کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 216، 218، اور مسلم شریف حدیث نمبر 292۔ اور یہاں پہ صفت یہ کس کی بتائی جا رہی ہے، اس پہ بھی غور کریں، یہ مشرک کی صفت بتائی جا رہی ہے۔ اور کون سا مشرک؟ ہمارے ہاں کے مشرک سے زیادہ خطرناک مشرک۔ ہمارے ہاں کے مشرک سے زیادہ خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں کا جو مشرک تھا وہ رسالت کا بھی انکار کرتا تھا، اور آخرت کا بھی انکار کرتا تھا، کلام کا بھی انکار کرتا تھا۔ ہمارے ہاں کا جو مشرک ہے وہ کلمہ گو مشرک ہے، حالانکہ شرک میں کوئی کمی نہیں آتی، شرک کی جو دھارا ہے یا جو اس کا گناہ ہے اس کے اوپر کوئی کمی نہیں آتی۔ اس سے شرک تو شرک ہے، جس نے شرک کیا وہ اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے اسلام سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور اس کی پچھلی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نے میدان کارزان میں اسے ختم کر دینے کا تک حکم دیا، اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں اس کے اوپر لاحق ہوتی ہے، وہ مسلمان سے نکاح کے لائق نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مشرک جو ہے، وہاں کا جو مشرک ہے اس کی صفت بتائی گئی، یہ اس کی صفت ہے چغلی کرنا، ایک دوسرے کو لڑانا۔ اور لڑاتا کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے، میں بہتر ہوں۔ دو لوگوں میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے اندر آپسی محبت ہے، اور بہت مل جل کر کے یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں، تو بس ایک دوسرے کو لڑوائے چغلی کر کے، ارے اس نے تو تمہارے کو ایسا کہا تھا، اس نے تو ایسا کہا، تاکہ دعوت کا کام رک جائے، دعوت کا کام بند ہو جائے۔ وہاں چغلی کرنے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ مکہ کے اندر کیوں کر رہا ہے دوسرے سے چغلی؟ دعوت کے کام کو متاثر کرنے کے لیے، آپس میں لڑوا دینے کے لیے، کہ یہ کیسے شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ مطلب صحابہ جب ایمان لاتے تھے تو ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جایا کرتے تھے۔ شیشہ پلائی ہوئی دیوار اللہ کے نبی نے بتائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اصل میں ان کے دلوں کو ایک کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، انسان کے بس کی بات نہیں، کسی کو دل کے کسی کے دل سے جوڑ دینا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا بھی، تو جو تانا دینے والا ہے اور نہایت ہی چغل خور ہے، اللہ ہمیں اس صفات سے محفوظ رکھے، اور اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں ذہنیت دے۔ آیت نمبر 12، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا، سخت گنہگار۔ تین صفات، یہ بھلائی سے روکتے ہیں، یہ آپ کو تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنے سے روکیں گے، یہ بھلائی سے روکنے والا ہے اور حد سے گزرنے والا ہے، یعنی جو حدود قائم کی اللہ رب العزت نے اس سے گزرتا ہے، یہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، اور سخت گنہگار ہے، مشرکی ہے، اس سے بڑا کوئی گنہگار۔
اللہ کے نبی کا انکار کرنے والا ہے، قرآن کا انکار، آخرت کا انکار کرنے والا ہے، تو یہ سخت گنہگار ہے۔ ایسے شخص کی بات مانیں گے، ایسے شخص کے لیے اپنے کام کو روکیں گے؟ اور یہ کام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کن فیکون کہہ کے لوگوں کو ویسی ہدایت دے دے، ہمیں جانے کی کسی کو قرآن سنانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اللہ نے احسان کیا کہ چلو تم کر لو اور تمہیں تمہارے درجے بلند کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ ہدایت تو دینا اللہ نہیں ہے، وہ تو زبردستی ہمیں جو ہے ہمارے اوپر احسان کر کے اور ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اس شخص کو دیتا اللہ ہی ہدایت۔ آگے اور دوسری صفت کا ذکر ہوا آیت نمبر 13، اجڑ، اس کی علاوہ بدذات، اجڑ بھی ہے۔ یہ اجڑ کیسا؟ بد مجاز جس کو کہتے ہیں، بد مجاز۔ اور یہ بد مجازی بہت بڑا عیب ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ بد مجاز کے تعلق سے چند حدیث دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اہل جنت میں کون لوگ ہیں؟ دیکھیے کتنی بڑی خبر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم مسلمان کی بھیڑ میں سے چننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنتی کون ہے، تو اس کی صفت اللہ کے نبی نے بتائی۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اہل جنتی کون ہے؟ فرمایا، ہر ضعیف سے مراد کمزور، جو پیسے دھیلے میں، عزت میں اور جسمانی طور پہ کمزور نظر آتا ہے، تو ایسے کمزور لوگوں کو آدمی گنتے نہیں، نہ ان سے دیکھنا، نہ ان سے کھڑے ہو کر کے بات کرنا، نہ ان سے کچھ کرنا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے۔ لیکن اگر ایسا شخص کتاب و سنت کا علم رکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا ہے، تو یہ بہت قیمتی شخص ہے۔ اور ایسی شخص کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا، ضعیف و ناتواں، جو اگر اللہ تعالیٰ کی قسم دے دے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ کی قسم دے دے کسی بات پہ کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا یا اللہ کی قسم ایسا ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کام کو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اہل دوزخی کون ہے؟ مطلب یہ مسلمانوں کی بھیڑ میں اہل دوزخی کون ہے؟ فرمایا، ہر اجڑ، سخت دل اور تکبر کرنے والا۔ ہر اجڑ، سخت دل، یعنی سختی کے ساتھ لوگوں سے بات کرنا، حقیر سمجھ کر کے بات کرنا، دل کے اندر نرمی نہ ہونا، زبان کے اندر نرمی نہ ہونا، بد مجاز جس کو کہتے ہیں، اور متکبر یہ شخص ہے۔ یہ مسند احمد نے روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 306، 306، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 286، 286۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور سماعت فرمائے، بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کر دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ کیا میں تمہیں تمہارے بدترین افراد کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بدترین افراد وہ ہیں جو دوستوں میں فساد ڈالنے والے ہوتے ہیں، چغل خور ہوتے ہیں اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگانے والے ہوتے ہیں۔ چغل خور ہوتے ہیں آپس میں، ایک تو دیکھیں، پھر سے دیکھیں آپ، یہ میں تم کو بدترین لوگ نہ بتاؤں، تم میں سے بدترین افراد وہ ہیں جو دوست یعنی دو توحید پرست ہیں، مل کر کے توحید کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو دو دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں اور پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ جب پاک دامن لوگوں پر تہمت لگ جائے گی تو پھر وہ کام کیسے کرے گا؟ مسند احمد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 409، 409 اور حدیث نمبر 27670، 27670۔ ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابن ماجہ کتاب الزہد، زہد یعنی تقوی کا بیان، 4119، ابن ماجہ 4119۔ یہ تو تھوڑا چغلی کرنے والے کے تعلق سے، لیکن ہمارا جو موضوع چل رہا تھا کہ بدترین لوگوں کے تعلق سے، تو اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے لائی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اللہ، بہت غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ایسے بد اخلاق ہیں اپنے والدین کے تعلق سے کہ والدین ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہم اپنے بھائیوں سے ایسے بد اخلاق ہیں کہ بھائی ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہم اپنے رشتہ داروں سے ایسے بد اخلاق ہیں، ہم اپنے دوستوں سے ایسے بد اخلاق ہیں، ہم اپنے جماعت والوں سے ایسے بد اخلاق ہیں،
ہم اپنے معاشرے کے اندر محلے والوں سے ایسے بد اخلاق ہیں کہ لوگ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، تو یہ جہنم میں یا حشر کے میدان میں سب سے بدترین شخص ہے۔ پھر سے دیکھیں آپ، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6032 اور مسلم شریف 2591 یہ مشرکین کے صفات بیان کی جا رہی تھی۔ یہ بھلائی سے روکتا ہے، حد سے گزرنے والا ہے اور سخت گنہگار ہے، اجڑ ہے، یہ اجڑ کے بارے میں بات چل رہی تھی، یعنی بد مجاز ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے مجاز کے اندر نرمی دے، جس سے نرمی دی گئی گویا کہ اسے بہت ہی قیمتی چیز عطا کی گئی۔ اور اس کے علاوہ بد ذات ہے، مطلب اس ذات سے وہ ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو اس ذات میں کرتا ہے، یعنی وہ جس قبیلے کا نہیں ہے اپنے آپ کو اس قبیلے کا ثابت کرتا ہے، میں سید ہوں۔ یہ اصل میں مفسر اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور یہ اسی کی صفت تھی، یہ اسی طریقے کا شخص تھا، اور مشرکین کے اندر یہی صفات تھی، اور بھی دوسرے لوگوں کے اندر ہوگی یہ صفت، اور اس کے اندر بھی صفت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تعلق سے نہ بھی ہو، تو بہرحال لیکن ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے اندر یہ ساری صفات بھی تھی، اور وہ اپنے آپ کو قریش بھی کہتا تھا، قریش میں سے تھا وہ، اور اس کے باپ نے خود اس کے 18 سال کے بعد بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور پہلے سے ہی اپنے آپ کو قریش میں شامل کرتا تھا۔ تو یہ حرام زادہ ہے، یعنی بد ذات ہے، یہ دوسری ذات کا ہے، اور دوسری ذات کا اپنے آپ کو مطلب اونچا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ اپنے ساری برائیوں کو ایک چادر ڈھانک لیتی ہے، اور وہ چادر کون سی؟ جو آیت نمبر 14 فرمایا، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ اب وہ مال اور بیٹوں والا ہے تو اس کی یہ جتنی برائیاں ہیں سب معاشرے کے اندر اچھی ہو کر کے ثابت ہوتی۔ اب یہ برائی نہیں ہوتی معاشرے کے اندر، لیکن مومن کی نظر میں تو برائی ہے۔ وہ اگر دولت مند کرے، بادشاہ کرے، عزت والا کرے، کوئی بھی کرے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ نافرمان ہے، وہ کتنے بھی بڑے منصب پہ ہو، شرک کر رہا ہے مشرک ہے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ وہ ہمارے نزدیک کوئی بھی بدترین مخلوق ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اب وہ دولت مند ہے، عزت والا ہے، اس کو پوسٹ دے دیا اللہ نے، یا مصر کا بادشاہی کیوں نہ ہو جائے، فرعون تھا، لیکن بدترین تو بدترین ہوگا۔ تو اس لیے کہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے، اب سنیے، جب آپ ایسے لوگوں سے ملے مشرکین سے، اور جب آپ ان کو قرآن سنائیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ پہلو کے افسانے ہیں، مطلب اس کو وہ عمل کے قابل نصیحت اور وصیت، وہی پہلو کے اگر واقعات بھی ہیں تو وہ اس میں عبرت سے بھرے ہوئے واقعات ہیں، حقائق سے بھرے ہوئے واقعات ہیں، فیصلے اور اللہ کے قانون سے بھرے ہوئے واقعات ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے بیان کر دیا، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ کن بات ہے، لیکن اس کو یہ قصے اور کہانی سمجھتا ہے، اسی لیے یہ دوسرے علوم کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور ہزاروں گھنٹے خرچ کرتا ہے، اپنی پوری زندگیاں خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کے اوپر پیسے خرچ کرتا ہے، اولاد کا وقت خرچ کرتا ہے، اور قرآن کے اوپر یہ وقت نہیں خرچ کرتا، نہ پیسے خرچ کرتا ہے، نہ قرآن کو اہمیت دیتا ہے، اور قرآن کے نوٹس بنانے کے لیے 100-200 پیج کی کاپی لینا بھی اس کے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے، اس کے لیے پینسل اور پین لینا بھی اس کے لیے بڑا بھاری پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو عمل کے قابل یا عزت کے قابل ہی نہیں سمجھا، اس نے قصے اور کہانی کی کتاب سمجھ لیا، جو 1400 سال پرانی قصے اور کہانی کی کتاب تھی۔ تو یہ کیا اس کا وقت نہیں کرے گا؟ یہ خود ذلیل اور خوار ہو رہا ہے، یہ خود تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ جیسے عمر فاروق نے فرمایا کہ یہی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت عروج بخشتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العزت جوال بھی پہنچا دیتا ہے، تباہ اور برباد کرتا ہے، یعنی اس کی قدر نہیں کی، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اللہ رب العزت تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ قرآن کو علم کے لائق، تدبر کے لائق، نصیحت کے لائق، ایمان اور عمل کے لائق نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج کا مسلمان، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بتائیں ان کو کہ قرآن کیا چیز ہے، اللہ کا کلام ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت نمبر 16، اور جلد ہی اسے اس کے سونڈ یعنی ناک پر داغ لگا دیا جائے۔ یہ اس کی ناک بہت اونچی تھی، تو کئی لوگ اونچی ناک والے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ میری ناک کھڑی ہے صاحب، میں بہت بہتر ہوں، اور جس کی ناک دبی ہوئی ہے وہ بیکار۔ نکاح کے لیے جو کم علم لوگ ہیں اللہ ان کی ہدایت دے، اور پھر پچھتاتے بھی ہیں زندگی بھر۔ وہ لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں، ناک کھڑی ہے کہ نہیں، بال لمبے ہیں کہ نہیں، قد کیسا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ قرآن کا کتنا تدبر ہے، چلو بتاؤ وہ آیت کا کیا مفہوم ہے، چلو بتاؤ اس آیت سے کیا مراد ہے، وہ حدیث کا کیا مقام ہے، یہ کبھی نہیں پوچھیں گے۔ وہ وہاں جائیں گے
تو کون سی کہاں تک پڑھی ہوئی ہیں، اور ذرا سامنے لے کر کے آؤ، چلا کر کے دکھاؤ، بات کر کے دکھاؤ، ناک دکھا دو، کان دکھا دو، اور پھر آ کر کے وہ پھر ان کو بتاتی ہے کہ تم کیا ہو. پھر روتے بیٹھتے ہیں کہ ہماری بہو جو ہے ہمارا حق ادا نہیں کر رہی ہے، اور ایسا کر رہی ہے اور ویسا کر رہی ہے، تم نے لائے ہو چھانٹ کر کے ویسی. تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جلد اللہ رب العزت اس کی سونڈ میں یعنی ناک پر داغ لگا دے گا. تو یہ ولید بن مغیرہ جو تھا، اس کی ناک کٹی ایک مقام پر مومنوں کے ہاتھ سے، اور اسی سے یہ مارا گیا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس جو ہم نے پڑھا ہے، جو اس میں نصیحت اور وصیتیں تھیں، اس میں غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ تیری ہی توفیق ہے. اے اللہ ہمیں بھی تو دین کے لیے چن لے، ہمارے اندر سے برائیوں کو نکال دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور خاتمہ ہمارا ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ کر، اور ہمارا نیک وکاروں میں شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.